میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں۔ بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، اصل میں تو اللہ نے کیے ہیں 2 ٹکڑے۔ تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر۔ تو اللہ کی قدرت ہے، یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے، اختیارات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا، اختیارات نہیں تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے۔